السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے حکمران کے بارے میں بات کریں گے جو اسلامی تاریخ کا سنہری باب کہلاتا ہے، عباسی خلیفہ ہارون رشید۔ ہارون رشید کا دور عباسی خلافت کا شاندار ترین دور سمجھا جاتا ہے، جس میں بغداد علم، ثقافت اور ترقی کا مرکز بنا۔ ہارون رشید نے بغداد میں بیت الحکمہ نامی علمی مرکز قائم کیا، جہاں دنیا بھر کے علماء اور دانشور جمع ہوتے اور تحقیق و تراجم کا کام کرتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب اسلامی خلافت نے مشرق و مغرب میں اپنے تعلقات کو مضبوط کیا اور تجارت و اقتصادیات میں ترقی کی۔ ہارون رشید کا عدل و انصاف کا نظام مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر بیس بدل کر راتوں کو گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ اپنی رعایا کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا اور سرحدوں کو مضبوط کیا، جس کے نتیجے میں عباسی خلافت نے بازنطینی سلطنت پر فتوحات حاصل کیں۔ ہارون رشید کا دور اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے، جس نے مسلمانوں کو علم و ترقی کے راستے پر گامزن کیا اور بغداد کو دنیا کے عظیم شہروں میں شامل کیا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہارون رشید عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ تھے اور ان کا دور خلافت 170 ہجری سے 193 ہجری 786 سے 809 عیسوی تک رہا۔ یہ عباسی خلافت کا ایک سنہری دور تھا، جس میں علمی، ثقافتی، اقتصادی اور عسکری میدان میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی۔ ان کے دور کو اسلامی تاریخ کے عظیم اور خوشحال ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہارون رشید 763 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ہارون بن محمد بن عبداللہ المہدی تھا۔ وہ عباسی خلیفہ محمد المہدی کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام الخضران تھا، جو ایک ذہین اور اہم خاتون تھی۔ ہارون رشید کی تربیت و تعلیم بہترین اسلامی ماہرین کے زیر نگرانی ہوئی اور بچپن ہی سے ان میں ذہانت اور قیادت کی صلاحیت نمایاں تھی۔ ہارون رشید کی شخصیت میں دینی عقائد اور جنگی تربیت دونوں کا امتزاج تھا۔ وہ نہ صرف دین کے اصولوں میں دلچسپی رکھتے تھے بلکہ عسکری امور میں بھی خاص مہارت رکھتے تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے ہی انہیں مختلف عسکری مہمات میں شامل کیا گیا اور انہوں نے خلافت کے دشمنوں کے خلاف کامیاب مہمات سر انجام دی۔ ہارون رشید کی خلافت کا آغاز 786 عیسوی میں ہوا، جب ان کے بھائی موسیٰ ہادی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت عباسی خلافت وسیع و عریض علاقوں پر مشتمل تھی، جو مشرق میں ہندوستان سے لے کر مغرب میں شمالی افریقہ اور اندلیس تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہارون رشید نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی فوری طور پر داخلی اور خارجی مسائل کا جائزہ لیا اور ان کے حل کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی۔ ہارون رشید کے دور خلافت میں علمی ترقی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ انہوں نے بغداد میں بیت الحکمہ کے نام سے ایک عظیم علمی مرکز قائم کیا، جو دنیا بھر سے دانشوروں، مفکرین، فلسفوں اور سائنسدانوں کا مرکز بن گیا۔ بیت الحکمہ میں مختلف علوم و فنون پر تحقیق اور مطالعہ ہوتا تھا۔ یہاں عربی، فارسی، یونانی اور سنسکرت سمیت مختلف زبانوں کے علوم کو عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ بیت الحکمہ میں خاص طور پر فلسفہ، ریاضیات، طب، فلکیات اور کیمیا پر کام ہوا۔ ہارون رشید نے یونانی فلسفوں اور سائنسدانوں کی کتب کو عربی میں منتقل کرنے کے لیے بھی خصوصی توجہ دی۔ ان کتب کے تراجم نے مسلمانوں کو قدیم یونانی اور رومی علوم سے روشناس کرایا، جس نے بعد میں اسلامی سائنس اور فلسفے کی بنیاد رکھی۔ ہارون رشید نے اپنے دور میں عدل و انصاف کے نظام کو بھی مستحکم کیا۔ ان کے دور میں عدالتی نظام کو اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق ترتیب دیا گیا۔ ہارون رشید خود عوام کے حالات اور مسائل کا جائزہ لیتے تھے اور اکثر بیس بدل کر رات کے وقت شہر کی گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کا براہ راست مشاہدہ کر سکیں۔ ان کے دور میں قاضیوں کو خاص اہمیت دی گئی اور انہیں مکمل اختیارات دیے گئے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ فیصلے کر سکیں۔ ہارون رشید نے قاضیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تاکہ وہ مالی مشکلات سے آزاد رہیں اور رشوت سے بچ سکیں۔ ان کے اس عدل و انصاف کے نظام نے عوام میں خوشحالی اور اطمینان کو فروغ دیا اور لوگوں نے اپنے خلیفہ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہارون رشید کے دور میں عباسی خلافت کی معیشت بہت مضبوط ہوئی۔ ان کے دور میں بغداد، جو عباسی خلافت کا دارالحکومت تھا، دنیا کے اہم تجارتی مراکز میں سے ایک بن گیا۔ بغداد میں دور دراز کے ممالک سے تاجر آتے تھے اور یہاں مختلف اجناس، مسالے، ریشم، کاغذ اور دیگر اشیاء کی تجارت ہوتی تھی۔ ہارون رشید نے زراعت کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ نہری نظام کو ترقی دی گئی اور کسانوں کو قرضے دیے گئے تاکہ وہ زیادہ پیداوار کر سکیں۔ بغداد اور دیگر شہروں میں تجارتی منڈیاں قائم کی گئیں
جہاں مختلف ممالک سے تجارتی سامان آتا تھا۔ ان اقدامات کی بدولت عباسی خلافت کی معیشت مضبوط ہوئی اور عوام میں خوشحالی کا دور آیا۔ ہارون رشید کے دور میں ثقافتی ترقی بھی اپنے عروج پر پہنچی۔ شاعری، موسیقی، فنون لطیفہ اور ادب میں نمایاں ترقی ہوئی۔ بغداد اس دور میں علم و فن کا مرکز بن گیا تھا، جہاں مختلف ممالک کے فنکار اور دانشور آتے تھے اور اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے تھے۔ ہارون رشید خود ادب و فنون میں گہری دلچسپی رکھتے تھے اور اپنے دربار میں نامور شعراء اور ادبا کو جگہ دیتے تھے۔ اس دور میں معروف شاعروں اور ادیبوں میں ابو نواس، بشار بن برد شامل تھے۔ یہ شعراء ہارون رشید کے دربار میں اپنی تخلیقات پیش کرتے تھے اور ان کی سرپرستی میں اسلامی ادب کو ترقی ملی۔ ہارون رشید کا دور عسکری لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے خلافت کی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے فوجی مہمات کا اہتمام کیا۔ ان کے دور میں خاص طور پر بازنطینی سلطنت کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں، جن میں مسلمانوں کو نمایاں فتوحات ملی۔ ہارون رشید نے اپنے دور میں فوج کی تنظیم کو بہتر بنایا اور انہیں جدید اسلحہ اور آلات فراہم کیے۔ انہوں نے فوج کے لیے تربیتی مراکز قائم کیے اور اپنے عسکری جنرلوں کو مکمل اختیارات دیے تاکہ وہ میدان جنگ میں بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ ہارون رشید نے بیرونی تعلقات میں بھی خاص مہارت دکھائی۔ ان کے دور میں عباسی خلافت کے تعلقات چین، ہندوستان اور بازنطینی سلطنت کے ساتھ بہتر رہے۔ انہوں نے یورپی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بڑھائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ہارون رشید نے شاہ شارلمین کو اپنے دربار سے قیمتی تحائف بھیجے، جس میں ایک قیمتی گھڑی بھی شامل تھی۔ اس واقعے نے یورپ میں عباسی خلافت کی عظمت اور طاقت کا پیغام پہنچایا۔ ہارون رشید نے اپنی زندگی کے آخری ایام طوس موجودہ ایران میں گزارے، جہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور 809 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں امین اور مامون کے درمیان خلافت کے حصول پر تنازع شروع ہو گیا، جو بعد میں خانہ جنگی میں تبدیل ہوا۔ اس تنازع نے عباسی خلافت کو اندرونی طور پر کمزور کر دیا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔